آتی، کون سے الفاظ کنایے میں آتے ہیں، کون سے الفاظ صریح میں آتے ہیں، مجھے بتا دے، تاکہ میں غلطی میں بھی ایسے الفاظ نہ بول جاؤں جس میں لچک نہیں ہے. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ میں نے فصل بیچنی ہو تو مشورہ کس سے لوں گا؟ جا کے زراعت والوں سے. میں نے جوتوں سے متعلق اگر انفارمیشن لینی ہو تو میں نے جوتوں کی کمپنی والوں سے جا کر مشاورت کرنی. میں نے تعلیم سے متعلق مشاورت کرنی تو میں پروفیسرز کے پاس جاؤں گا. اور میں نے دین سے متعلق مشاورت کرنی تو کس کے پاس جاؤں گا؟ علماء کے پاس. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ جب طلاق دینی تو ہم جاتے ہیں وسیع کا نویس کے پاس، اور وہ ایسی طلاق لکھتا ہے کہ اس کے بعد ہمارے پاس بھی اس کا راستہ نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. شرعی راستہ، یہ نہیں کہ اس کو ہم ناجائز راستہ دینے کی بات کریں. تو کرنا کیا چاہیے؟ وسیقہ نویس کے پاس جانے کے بجائے عالم دین کے پاس جائیں. پڑھے لکھے پیر ہیں تو ان کے پاس چلے جائیں اور ان کو کہیں گے یہ میں فیصلہ کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے مشورہ دیں. اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے مشورے سے ان کے والدین کو بلا کر مسئلہ ہی حل کر دیں. تو زیادہ بہتر ہے نا. یہ کھلونا تو نہیں ہے کیا روزانہ طلاق ہوگا؟ یہاں تو آپ، اور ہے کتنا کہ یہ ابھی شاید صاحب بیٹھے ہیں، ان کے گھر ایک خاتون لاہور سے شادی ہو رہی تھی، لاہور سے وہ سرخ جوڑا پہن کے آئے گی. آخری بات کر رہے ہیں، کون سا جوڑا؟ دوسرا کوئی بھی کر جب بات آئے میں اس لیے چپ کر گیا. وہ لاہور سے آئے گی سرخ جوڑا پہن کے، اور نیت یہ کر کے آئے گی کہ اس گھر سے میں سفید جوڑا پہن کر نکلوں. اس نے اپنے بول کا بھرم رکھنا ہے، اس عہد کی پاسداری کرنی، اتنی پاسداری کرنی کہ اس نے پھر ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا. آپ اپنا گھر چھوڑ کر ساری عمر کے لیے جاتے ہیں تو وہ چھوڑ کر آتی ہے، تو اس کے بھی کچھ حقوق ہیں اور مرد کے بھی کچھ حقوق ہیں. تو یہ دونوں حقوق اگر پورے ہوتے رہیں اور پیار محبت بڑھتا رہے گا اور زندگی کی گاڑی چلتی رہے گی اعتماد کے ساتھ، اعتبار کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ. بس یہ التماس ہے. میں نے وسیقہ نویسوں کو ادھر فون کر کے سب کو کہا ہوا ہے، آپ کے کوئی جاننے والے ہوں تو ان کو آپ کہیں، یا آپ کے پاس کوئی مشورہ کرنے ہے کہ میں طلاق دینے جا رہا ہوں تو اس کو کہیں کہ پہلے کسی عالم کے پاس چلے. ہو سکتا ہے اس کو غصے کو ٹھنڈا کر دے، کوئی ایسا طریقہ بتا دے. فرض کریں ایک طلاق دے دے، صرف ایک طلاق، تو پھر آپ کے پاس عدت کا عرصہ موجود ہے. اگر آپ صرف بیوی کو یہ جا کر کہہ دیں کہ آپ میری بیوی ہیں، یا اس کو جا کر ہاتھ لگا دیں، تو اس ایک طلاق کا اثر زائل ہو جائے گا. باقی دو طلاقوں کا آپ کے پاس حق رہ جائے گا. پھر زندگی میں کبھی دوسری طلاق دیں گے تو پھر بھی عدت کے دوران آپ نے دوسرا اس سے نکاح کرنا ہے. اور اگر اپنے وہ بھی کر لیا اور تیسری طلاق دے دی تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے نکاح سے نکل جائے گا. تو فوراً 3 طلاقیں دینے کا تو پہلے سوال میں پیدا ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ طلاق کی نوبت آئے تو آپ نے وہ الفاظ ادائی نہیں کرنا. یہ اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ ہمیں یہ جو کام کرنے جا رہے ہیں ان کا پہلے پتہ ہونا چاہیے. پتہ ہی نہیں ہے تو بندہ غلطی کر بیٹھ کر پھر یہی لنڈن کا ایک بندہ میرے پاس آیا، اس میں اختتام کر رہا ہوں. اس نے آ کر مجھے کہا سائیں میرا اے بندے طلاق دیتی دے دا کوئی حل ترائے طلاق کا ہم ترائے ہی نہیں 6-7 کٹیاں دے چڑیاں سے. میں تو ایڈا پاگل 6-7 کٹیاں دے چڑیاں. انہاں کہ جی وہ دسن دی نہیں گل. میں کہ جی دسن دی کوئی گل نہیں. کہ جی وہ شراب پیتی ودا تے وہ تو سائیں ویکھن بیچارہ شراب پیتی ودا ان تو کوئی پتہ نہیں آتے. وہ تو مڑ طلاق کٹ بیٹھا مجھے. میں کہ ان تو پہلو شراب دے 80 کوڑے مارنا. یہ تو 2 جرم ہیں. حضور فرمایا بھی شراب نہ پینا، تم پی کر غلط کام کرو گے. تو میں کہ پہلا بھی اس نے حرام کام کیا اور اس حرام کام کی وجہ سے دوسرا خطرناک حرام کام کر بیٹھا. منع جو تھا جائز کاموں میں ناپسندیدہ کام کر بیٹھا. تو میں کہا ہوں اس تو بیوی جدا کر دی اور اس کو شراب کی اس کو سزا دے چھتراول کرو. میں اس کے 2 گناہ ہیں، 2 جرم ہیں اس کے. ایک شراب بھی ہے اور دوسرا اس کے نشے میں طلاق دے دی. اس لیے تو شراب منع کی گئی تھی. تو یہ اپنے بچوں کو سمجھائیں. اور دوسرا یہ عرض ہے کہ جب بچے لڑ پڑے تو باپ ماں چچا پھپھا تائی پارٹی نہ بڑھے. ہوں اپنی لڑائیاں ڈھیر کیڑی ہوندی. شادی تو کیا سو جی
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪਲੇਟ 'ਚ ਸਾਲਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਆਦੇ ਧੀ ਰੁਸਾਈ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਧੀ ਆਂਦੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਦੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨਾਲ ਵਸਦੀ ਪਿਵਾਂਦੀ, नहीं नहीं मैंने छोटी प्लेट दी तो देती है इसकी। अब हमारे मसाइल ये हैं, तो अगर वो बसना चाहते हैं उनको बसने दें। आपके फसाद हैं तो आप उन्हें फसाद अपने घर रखें, मामू के फसाद हैं तो मामू अपने पास रखें, चचा के तो चचा अपने पास रखें, देवर के तो देवर अपने पास रखें, अबू के तो अबू अपने पास रखें। हमारे साथ कोई मसला तो बताएं, हमारे साथ कोई मसला, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो आपके अम्मा जी आपके मसले हैं, चाचा जी फूफू जी आपके मसले, आपको छोटी बड़ी प्लेट डीजी नहीं डीजी सानू ना तंग करो, हम बसना चाहते हैं। तो ये एक तरीका है। तो इनसे भी यही कहूँगा कि अपनी जब ये निकाह हो जाएगा, मनकुहा आ जाएंगे, तो उनके साथ एक ही बैठ कर एक ही बात करते हैं कि तेरे माँ प्यो मेरे माँ प्यो, तो मेरे माँ प्यो तेरे माँ प्यो, मैं उनकी गुस्ताखी नहीं करूँगा तो मेरे माँ बाप गुस्सा मोड़ वेखो जी जिंदगी गुजरती कि नहीं गुजरती, ये एक ही उसूल है। फिर देखें ये ज़िंदगी गुजरती है कि नहीं गुजरती। और थोड़ा जी वड्डा नु वड्डा बढ़ना पूछे, एक माई आई तो रोज़ से भाग गई तो कल ही पहुँच गई आधे पेके, अगो प्यो वसूल किया तो गड्डी जो सके तेरा गारा लगी दे, अगर मैं तो रोज़ से आई करनी उस विच गड्डी छट्टा तो गेट बंद कर सके ड्राइवर लै जावा काकी उधर आवे जदन तेरा मरुद आवे ना, उस सुबह आई तो रुस्सी कर दे ना वो लड़ी कहते करे तो ना वो रुस्सी है। तो शोहर जेड़ा वो सख मैं तो लड़ पे गली है लड़ पई है भाई तू उसे तो हुण मैं लड़दा ही चंगा नहीं लगता, मेरा ससुर केड़ा चंगा है कि उसने मेरे साथ इतना अच्छा किया तो हुण मैनू लड़ना शर्म आउंदी। तो उसके बाद कभी लड़ाई नहीं हुई तो बड़े बड़े बन जाए ना, लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मोहम्मद शाह साहब की शादी को मुबारक फरमाए और राना लतिफ़ साहब और इनके तमाम अहल खाना के लिए शादी को मुबारक फरमाए, और हमारे घरों में भी अल्लाह ताला अमन अता फरमाए, प्यार मोहब्बत सलूक अता फरमाए। कहीं गलत फहमी है हमारे घर में भी गलत फहमी है तो अल्लाह ताला उनको दूर फरमाए और अल्लाह ताला आफियत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। और तो साथ सो पीर और कि मैं जल्दी जल्दी जावे दुआ मांगते। बहुत सल्ली अला